بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ الیکشن 2024 کے بعد حکومت میں بیٹھے لوگ حلفاً یہ بات تک کہنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ 40 سیٹیں بھی جیتے ہیں۔ پاکستان مسلم نواز کا کوئی ایک شخص بھی حلفاً یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے الیکشن میں 40 سیٹس بھی جیتی ہیں۔ جب یہی بات جو ہے کاشف عباسی نے جاوید لطیف سے کہی کہ کیا آپ حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے الیکشن 2024 میں 40 سیٹیں جیتی ہیں، تو جاوید لطیف یہ بات کہنے سے انکاری ہو گئے۔ کیا گفتگو ہوئی، ہم آپ ان کی گفتگو سناتے ہیں اور پھر سے بات کرتے ہیں۔ ایک بات حلفن قرآن آپ کہہ دیں کہ مسلم لیگ نون 40 سیٹیں جیتی ہے اس الیکشن۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ان کو سہولت کاری پی ٹی آئی کو نہیں تھی اس الیکشن میں؟ سر میرے سوال کا جواب دے دیں، آپ کہیں نا ہاں میں حلفن قرآن کہتا ہوں 40 سیٹوں سے زیادہ جیتے ہیں قومی اسمبلی کی۔ کیا کون آپ مسلم لیگ نون؟ نہیں آپ حلفن کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سہولت کاری نہیں تھی۔ نہیں میں تو پی ٹی آئی کا نمائندہ تھوڑی ہوں سر، میں مانتا ہوں سر سارے آپ کریں نا اپنی یار، بات کریں نا۔ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سہولت کاری پی ٹی آئی میرے سے سارا حلف سیٹیں لینا۔ آپ کی 15-20 تھیں، آپ کو 80 دے کر وزیر اعظم بنایا اور سہولت کاری اس کی ہو رہی ہے۔ سر یہ لاجک کس کو سمجھائیں گے؟ نہیں، جب کاشف عباسی نے سوال پوچھا تو جاوید لطیف نے کہا کہ کیا آپ حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سلیکشن میں سہولت کاری نہیں تھی؟ کاشف عباسی نے بہت ہی زبردست جواب دیا ہے کہ آپ لوگ صرف 15 سے 20 سیٹس جیتے ہیں اور آپ کو جو ہے 80 سیٹس دلا دی گئی ہیں، اور اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سہولت کاری جو پاکستان تحریک انصاف کو تھی۔ پاکستان سے نواز کے لوگ جو حلفاً یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ جو ہے 40 سیٹس جیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے حصے میں صرف اور صرف جو اگر بہت زیادہ بھی سیٹس آئی ہیں تو وہ 15 سے 20 سیٹس ہی آئی ہیں۔ باقی سیٹس جو ان کو دلوائی گئی ہیں فارم 47 کی بنیاد پہ باقی تمام لوگوں کو جتوایا گیا ہے، اور اسی لیے جتوایا گیا ہے تاکہ سب کے منہ جو ہے ہمیشہ کے لیے بند رہیں اور جو انہیں کہا جائے وہ صرف وہی کریں، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ حکومت میں بیٹھنے کے بعد جو ہے لوگوں کے پاس کوئی بھی پاور نہیں ہے، اخلاقی پاور تو یہ لوگ جو ہے 2024 الیکشن کی رات کو ہی کھو چکے تھے، جب ان لوگوں نے ہارنے کے بعد بھی فارم 47 کے اوپر جیتنا جو ہے اس کو قبول کیا اور اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ بھی گرا کے رکھ دیا۔ جب آپ کے پاس طاقت نہیں ہوگی اور آپ کو جو ہے دھاندلی سے جتوایا جائے گا تو آپ کے پاس حقیقتاً طاقت نہیں آئے گی، کیونکہ جب آپ کو طاقت دی جائے گی تو طاقت چونکہ دینے والے جانتے ہیں کہ آپ اس کی جو ہے مستحق نہیں، آپ ہارے ہوئے ہیں، تو طاقت دینے والے آپ کو اتنی ہی طاقت دیں گے جتنے کہ آپ طاقتور ہوں گے۔ جتنے آپ کو عوام نے ووٹ دیے تھے آپ کو ویلیو اور طاقت بھی اتنی ہی دی گئی ہے۔ آپ لوگ جو ہے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے بھی وزیر اعظم نہیں ہیں، آپ کے پاس جو ہے پرائم منسٹر کی پاور آج بھی نہیں ہے۔ پاکستان سے نواز نے ہمیشہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو سہولت کاری ہوئی ہے، 2018 کے الیکشن میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ انہیں سہولت کاری ہوئی ہے، اور 2024 کے الیکشن میں بھی ان کا یہی نعرہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سہولت کاری ہوئی ہے۔ اگر ماضی کی تاریخ کو دیکھا جائے تو کیا پاکستان سے نواز کو کبھی بھی سہولت کاری نہیں ملی؟ کیا ہر الیکشن میں انہیں سہولت کاری نہیں دی گئی؟ کیا 2024 کے الیکشن میں پاکستان مسلم نواز کو سب سے زیادہ سہولت کاری نہیں دی گئی؟ اس کے باوجود بھی کیا یہ لوگ جو ہے یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے سہولت کاری دی گئی ہے؟ یہ سوال اٹھاتے ہوئے بھی ان کے سر جو ہے شرم سے جھک جانے چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے سر پھر بھی شرم سے نہیں جھکتے۔ فارم 47 کی بنیاد پہ حکومت کرنے سے بہتر تھا کہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے، لیکن لوگوں نے غلط فیصلہ کیا ہے اور ان کی سیاست جو ہے وہ ڈوب چکی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار جو ہے کمنٹ سے ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔